بیرسٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، آپ کے بڑے بھائی جناب شبلی فراز صاحب نے یہ پوچھا ہے آپ سے کہ آپ ہماری حکومت گرانا چاہتے ہیں، آپ جمہوری طریقے سے کیسے حکومت گرا سکتے ہیں؟ دیکھیں دو ہی طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ ان کے جو اپنے اتحادی ہیں وہ ان کا ساتھ چھوڑ جائیں. ان کے ایک اتحادی مینگل صاحب، کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہے، ڈیموکریٹک طریقہ ہے. مینگل صاحب ان کے اتحادی تھے، ان سے الگ ہوئے. مسلم لیگ کاف کی گریوینسز موجود ہیں. ان کی ایک اور حلیف جماعت کے سربراہ کے جنرل سیکرٹری میاں شہباز شریف صاحب کو ملاقات کرنے کے لیے پہنچ گئے. ایم کیو ایم نے اپنی ریزرویشنز کا اظہار کر دیا. 2 دن پہلے انہوں نے بڑی دھواں دار پریس کانفرنس کی. تو یہ جو ساری صورتحال ہے، اس صورتحال کا اشارہ تو ایک ہی جانب ہے کہ ان کے اتحادی ان وہ سے تحریک عدم اعتماد. لیکن تحریک عدم اعتماد جب آصف زرداری صاحب نے تحریک عدم اعتماد کی تجویز دی تو وہ تو ریجیکٹ ہو گئی. ان کو کہا گیا نہیں استعفے دو. اس میں بھی دو چیزیں ہیں. اب دیکھیے اپوزیشن کے پاس اگر نمبرز موجود بھی ہوں، سینٹ میں ہمارے پاس میجورٹی موجود تھی. سینٹ میں میجورٹی ہونے کے باوجود ٹھیک ہے ہماری اس کے اندر غلطیاں کوتاہیاں ہیں، لیکن ہمارے لوگوں کو بلیک میل کیا گیا، انڈر پریشر لایا گیا، جس کے نتیجے میں ہماری جو اکثریت تھی وہ مائنورٹی میں تبدیل ہو گئی. تو جو آپ نے کلپ دکھایا مریم صاحبہ کا، ہماری جو استدعا ہے، ہمارا جو مقدمہ ہے وہ یہی ہے کہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ ایک سائڈ پر ہو، ہماری میجورٹی کو مائنورٹی میں نہ بدلے، ان کے اتحادیوں کے اوپر پریشر نہ ڈالے، اور اگر وہ پریشرز نہ ہو تو ان کے اتحادی تو ایک دن ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں. اچھا، اور یہ بات تو کلیئرلی ان کے اتحادی جو ہیں وہ 100 دفعہ کر چکے ہیں. اور دوسری چیز پبلک پریشر. اس وقت ملک میں جو عام آدمی کے جو مسائل ہیں، اس پروگرام کے اندر آپ ساری گفتگو دیکھ لیں، انہوں نے جتنا ہمارے اوپر حملہ کیا کریں 100 بسم اللہ، لیکن وہ پچھلے 2.5 سال کی کوئی آپ کارکردگی بھی تو دکھا دیں. تو جب ہم اسلام آباد آئیں گے لانگ مارچ لے کر، تو ہم اس عام آدمی کے مسائل کو لے کر آئیں گے. دیکھیں یہ جو اس ملک کے مسائل ہیں تو ان کی حکومت ان کے اوپر آپ نے ایک لفظ نہیں کہا. نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا پرابلم بھی، ان کو بھی جو ہے نا نون کے ساتھ رہ کے یہ عادت آپ ہو گئی بتائیں ہے بجلی اور کہ گیس بجائے سستی اپنی ہوگی بات نہیں کا ہوگی، جواب دینے کے یہ آپ کہتے ہیں بتائیں جی یہ بھی اس طرح ہے. بے روزگاری ختم ہوگی دیکھیں نہیں آپ ہوگی، مجھے ایک اور بتائیں، نوکری آپ 50 سندھ لاکھ کی گھر بات کا کریں حساب نا، دیں. اوہو سندھ میں بھی آپ کی بھی حکومت ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ پورے پاکستان میں ہماری حکومت ہے. 100 دن کا سندھ پلان میں تو آپ آپ نے کی دیا تھا حکومت، شبلی دیکھیں بھائی. سندھ کی حکومت کا آپ ایک مجھے اور عوام نوکری، کی 50 حالت لاکھ ازار گھر، بتا دیں، کراچی IMF کی کے حالت پاس نہیں بتا جانا. دیں. آپ اب سن تو لیں نا، آپ کی حکومت ہے سندھ میں، اور آج سے نہیں ہے، 5 سال سے نہیں ہے، پچھلے 10 سال تو کنٹینیوسلی ہے، اور اس سے پہلے بھی آپ کی حکومت رہی ہے. آپ جا کے سندھ کی حالت دیکھیں جہاں پہ کہ غربت، افلاس، بھوک، بے روزگاری اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، آپ کا جو سب سے بڑا شہر تھا کراچی، نہیں، لیکن جو اس سب کی آپ نے سے کیا حالت ماضی بنا قریب دی. میں اتنا بڑا واقعہ ہوا سندھ کے دارالحکومت کراچی میں، آئی جی سندھ کے ساتھ ایک واقعہ ہوا، اس کی آپ کے منسٹرز تھے جو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی، اس کی رپورٹ کدھر گئی؟ نہیں آئی سامنے. اب میں آپ سے کیا پوچھوں، کیونکہ آپ کا تعلق سندھ سے نہیں ہے، اس لیے میں رانا ثناء اللہ صاحب کے پاس چلتا ہوں. ان سے کیا پوچھیں، پوچھوں؟ یہ صرف باتیں ہیں. اس میں میں چلے رہنے دیں، چھوڑ دیں، پتہ کرتا ہوں، چھوڑ دیں، پتہ کریں، آپ پتہ کریں. جی. سندھ کے حالات ہمارے سامنے ہیں، اس رپورٹ کو سامنے نہیں لائے تو آپ کے بھی حالات ہمارے سامنے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب جو فواد چودھری ہیں، وہ عام طور پہ تو بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں جب وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. آج وہ میرے ساتھ نہیں ہیں، لیکن انہوں نے آج شبلی فراز صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کچھ باتیں کی. رانا صاحب، کیا یہ دعویٰ درست ہے فواد چودھری کا کہ شہباز شریف صاحب بھی استعفوں پہ راضی نہیں ہیں، حالانکہ استعفیٰ تو دے دیا انہوں نے اپنا؟ دیکھیں میر صاحب، فواد چودھری صاحب کو بھی جو ہے نا آج شبلی فراز صاحب کا رنگ چڑھا ہوا ہے، اور شبلی فراز صاحب کو پتہ نہیں کس کا رنگ چڑھ گیا ہے. حالانکہ آپ ان کو بھی جانتے ہیں، جو یہ پہلے وزیر اطلاعات بننے سے پہلے یہ جیسے انسان تھے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ پروگرام سے باہر جب آپ کو ملیں گے تو یہ بڑے اچھے لگیں گے آپ کو. اچھا، جو آپ نے کلپ جو ہے، جو آپ نے کلپ چلایا ہے، مریم نواز شریف نے جو بات کی ہے اسی میں جو ہے وہ پوری بات ہے. اسٹیبلشمنٹ آج منڈے ہے اور 28 دسمبر ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ آج نیوٹرل ہو جائے، اگلے منڈے تک یہ حکومت نہیں ہوگی. آپ یقین کریں کہ یہ بجٹ نہیں اس مرتبہ پاس کروا سکتے تھے. تو آپ کا یہ خیال ہے کہ 22 لوگ جو تھے وہ گھروں میں بیٹھے تھے اور وہ نہیں آ رہے تھے، عمران خان اسی طریقے سے ان کو زبردستی لایا گیا. نواز شریف آتے تھے، یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آج منڈے ہے، اگر آج اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہو جائے، ٹھیک ہے،
تو اگلے منڈے تک جو ہے یہ عمران خان کی حکومت نہیں رہے گی. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کو آپ ہٹائیں گے, یہ اسٹیبلشمنٹ کی جس طرح کی مداخلت اور جس طرح کی سپورٹ سے یہ حکومت قائم ہے, یہ ان کا تو بجٹ پاس نہیں ہو رہا تھا. اگر وہ نیوٹرل نہیں ہوتے تو پھر تو یہ حکومت قائم رہے گی اور آپ لانگ مارچ. اگر وہ نیوٹرل نہیں ہوتے تو ہم پبلک پریشر جو ہے وہ مسلسل بڑھائیں گے, اور اس پریشر کے نتیجے میں یا یہ خود مستعفی ہو جائے گا, یہ دوڑ جائے گا اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں سے بھی, یا پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے گی, نیوٹرل ہو جائے گی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پبلک کو صرف جو ہے یہ ایک دن لگنا ہے باہر آنے میں.